میں سب سے پہلے ہمارے جلسے کی افتتاح کے لیے، آج کے جلسے کو نورانی بنانے کے لیے، یا یہ کہ نورانی آغاز کے لیے ہمارے اس ادارے کے ایک ہونہار طالب علم محمود السیام ابن حافظ خلیل اللہ خان شمسی، محمود السیام ابن حافظ خلیل اللہ خان شمسی، اس طالب علم کو آواز دے رہا ہوں کہ براہ کرم وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے نورانی آیتوں سے اس مجلس کو مزید نورانی بنائیں، اس شعر کے ساتھ کہ سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اگر میری آواز محمود السیام ابن حافظ خلیل اللہ خان شمسی جو پوست کے رہنے والے ہیں، اگر اس طالب علم تک پہنچ رہی ہے یا حافظ صاحب تک پہنچ رہی ہے تو براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن پاک کی آیتوں سے نورانی آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، صدق الله العظيم۔
کے لیے محمد معتصم ابن شیخ جاوید صاحب، محمد معتصم ابن شیخ جاوید صاحب، اس طالب علم کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تحمید خداوندی پیش کریں۔ مجلس میں جو بھی علماء کرام اطراف و اکناف سے آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ذی قدر ہے۔ میری عوام سے گزارش ہے کہ علماء کرام کو بڑے ادب کے ساتھ اسٹیج کی طرف روانہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، مثال دے دے کہ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو غم نے بھلا دیا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو غم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا
چاہو یہ کامیابی کی گئے ضمانت، اسی کو مانو اسی کو چاہو یہ کامیابی کی گئے ضمانت، وہ سرخرو ہوں گا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے، وہ سرخرو ہوں گا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد معتصم ابن شیخ جاوید صاحب، نظام کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ یقیناً بہت سچی بات اس طالب علم نے اپنے معصوم زبان کے اندر کہی کہ حضرات بہت خوب کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ ڈال ڈال کو پھولوں کی شال دیتا ہے، وہ ڈال ڈال کو پھولوں کی شال دیتا ہے، وہ پیڑ پیڑ کو ابر و غزال دیتا ہے۔ آپ حضرات کو اگر شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے جی۔ آپ تھوڑا زندہ دلی کے ساتھ اگر آج کے اس جلسے کو سنیں گے تو انشاءاللہ ایک لطف آئے گا، اور سبحان اللہ کہنے کا ثواب آپ کا پلس میں ہو جائے گا۔ کہیں گے انشاءاللہ جی؟ آپ ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ کامیابی کی طرف جلسہ چلتا رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ڈال ڈال کو پھولوں کی شال دیتا ہے، وہ پیڑ پیڑ کو ابر و غزال دیتا ہے، وہ ڈال ڈال کو پھولوں کی شال دیتا ہے، وہ پیڑ پیڑ کو ابر و غزال دیتا ہے، کسی کو راستہ دیتا ہے وہ سمندر میں، کسی کے کاسے میں تالاب ڈال دیتا ہے، کسی کو راستہ دیتا ہے وہ سمندر میں، کسی کے کاسے میں تالاب ڈال دیتا ہے، ہر مشقت بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے، ہر مشقت بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بے اس ذات عالی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہر مشقت بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخم پہ مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ یقیناً اسی ذات عالی کے ہم سب نام لیوا ہے۔ اب آئیے میں زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے حائل نہ ہوتے ہوئے مزید آج کے اس جلسے کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے تحمید خداوندی کے بعد، یعنی حمد باری کے بعد، یعنی خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں بھی آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سید الکونین والثقلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ نعت پاک گنگنائی جائے۔ محمد عادل خان ابن سرفراز خان پوست کے رہنے والے ہیں۔ میں اس طالب علم کو بڑے ادب کے ساتھ آواز دے رہا ہوں، آئیں اور بارگاہ خیر الانام میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرے اس شعر کے ساتھ کہ اے خدا پھر یہ عذاب اور یہ ستم کس کے ہیں، اے خدا پھر یہ عذاب اور یہ ستم کس کے ہیں، تو اس حال سے واقف ہے کہ ہم کس کے ہیں، اے خدا پھر یہ عذاب اور یہ ستم کس کے ہیں، تو اس حال سے واقف ہے کہ ہم کس کے ہیں۔ آج جب نام نبی لکھا تو اندازہ ہوا لفظ کیوں پیدا ہوئے، لوح و قلم کس کے ہے۔ آئیے مدحت سرور کونین ملاحظہ کرتے ہیں۔ محمد عادل
ابن سرفراز خان صاحب پوسر. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. سبحان اللہ. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت گلے سے لگانے کا دل چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. بہت خوب ماشاء جو اللہ. پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ
دل چاہتا ہے، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس طالب علم نے بہت ہی بہترین انداز میں مدحت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا، جس کی آواز سے اور جس کے لب و لہجے سے خوش ہو کر سامعین کی طرف سے انعام آیا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا حافظ صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنا انعام لے کر جائے۔ اس سے بیشتر جو حمد باری جس طالب علم نے پیش کی تھی ان کو بھی کچھ انعام آیا ہے۔ محمد معتصم وہ آئے اور اپنا انعام لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کے جان مال میں کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ یقیناً کون ایسا بدقسمت انسان ہوگا جس کا دل یہ نہ چاہتا ہو، بلکہ جن لوگوں نے مدینے کے گلیوں کی سیر کی ہے یا مدینے پاک میں گئے ہیں یا روزے رسول پر حاضری جنہوں نے لگائی ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں کا کیا ہی منظر ہے اور کیا ہی وہاں کا لطف ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا کہ بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے۔ بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے۔ مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں
کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اسی منظر کو کسی اور شاعر نے کہا تھا کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ دونوں جہاں کے خوشبو کی، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے رسول کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ حضرات محترم، خیر الکلام کے بعد خیر الانام کا بھی تذکرہ ہوا اور اس مجلس کو مزید نور ملا اور نور علی نور کا سا سما یہاں بن گیا۔ اب آئیے ایک دو اعلانات میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ اس جلسے کے اختتام پہ ہی فوراً جو ہے اذان ہو جائے گی اور اس کے بعد متصلاً جماعت بھی عشاء کی کھڑی ہو جائے گی، لہٰذا آپ بے فکر ہو کر سنجیدگی متانت کے ساتھ پر اطمینان ہو کر تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی نمازوں کا انتظام بھی جو ہے یہاں کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے آج کے اس جلسے کے روح رواں صدر محترم حضرت مفتی شفیق خان صاحب رحمانی ہمت فیوزہم بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پر رونق افروز ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے مہمان خصوصی جناب عبدالحی سر، ڈائریکٹر آف شاہین اکیڈمی ناندیڑ، جو ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی ہے، وہ بھی یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، جو ادارے کے سرپرستان میں سے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے اشخاص مجلس میں بھی سادہ مزاج وہ ہے جو اپنے عہدوں، اپنے منصبوں اور اپنے لائن کے بہت ماہرین ہیں اور پوسد کی باوقار شخصیات ہے، لیکن یہ ان کا بڑپن ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں فردن شخصی کی سب کا تعارف نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، بلکہ صرف یہ کہوں گا کہ جو ذرہ جہاں پر ہے وہی آفتاب ہے۔ میں سب کا استقبال حافظ مبین صاحب سراجی دامت برکاتہم، جو ہمارے اس ادارے کے محتمم و ناظم ہیں، ان کی طرف سے تمام علماء، تمام دانشوران قوم و ملت اور تمام ہی معزز شہریان کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ شام چراغوں سے جلا رکھی ہے، شام چراغوں سے جلا رکھی ہے، شرطیں ہواؤں سے لگا رکھی ہے، اور نہ جانے کس گلی سے آ جائیں مہمان ہمارے، حافظ مبین صاحب نے ہر گلی محبت کے پھولوں سے سجا رکھی ہے۔ یہ آپ کا استقبال تھا۔ اب آئیے استقبال اور جلسے کی کارروائی کے بعد اگلی فہرست کے اگلے مساہم میں تقریری کارروائی شروع کرنے کے لیے اگلے مساہم محمد دانش ابن شیخ محبوب صاحب، جو منگرول پیر سے تعلق رکھتے ہیں، اس طالب علم کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد دانش ابن شیخ محبوب صاحب۔ ماشاءاللہ بچے جب یہاں پر اپنے مافِ ضمیر کو ادا کر رہے ہیں اور تقریر پیش کر رہے ہیں یا حمد پیش کر رہے ہیں، آپ حضرات کی طرف سے نوازشیں ہو رہی ہیں، ہمت افزائی ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور جو بچے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ براہ کرم یہاں گدوں کے اوپر تشریف لے آئے، تاکہ جو ہماری بزرگوار شخصیات ہیں، جو عمر دراز لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ کرسی پہ ہی بیٹھ سکتے ہیں ان کے لیے کرسیاں خالی کر دی جائے، اور جو لوگ آ کر یہاں بیٹھ سکتے ہیں، جو نوجوان میرے دوست ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم سامنے تشریف لائے، تاکہ آنے والے مہمانوں کے لیے راہیں استوار ہوتی چلی جائے۔ الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العلي العظيم. جناب صدر، معزز علماء کرام اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے دین مدارس کی اہمیت و افادیت کا لب گشائی کی اجازت چاہتا ہوں. حضرات، دین مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، دراصل یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہے. یہ دار ارقم الصفہ چبودرہ کی شاخ ہے جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. در حقیقت یہ راہ جنت ہے، یہاں پر معرفت الہی کی کنیں پھوٹتی ہے، یہاں علم نبوت کی شعاع کو جگمگایا جاتا ہے، یہاں کفر و شرک کے تاریکی کا قلعہ کما کیا جاتا ہے، یہاں باطل کی تیز آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں مسلم امت پیدا کیے جاتے ہیں، یہاں بدعت و خرافات کے امرتے سیلاب کو روکا جاتا ہے. مخاطبین محترم، بہت ہی حیرت مند بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا. مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسا معرف کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو حنیفہ جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ اشرف علی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مجدد البیسانی علی جیسا کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ حسین احمد ندوی جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ مفتی شفیع جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ حسین احمد ندوی جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ ابو الحسن جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ شاہ برار الحق جیسا مسلح کس نے دیا؟ سامعین محترم، کہ یہ بات اثر من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے بطن سے سینکڑوں ایسے ہستیاں جنم لے رہی ہے جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی الہی کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری و رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی ساری فکر امت کی اسلام میں مشغول تھی، جن کی نگاہ شرابی ایمانی سے مخمور تھی. حاضرین اعزاز، یہی وہ مدارس ہے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کی تحقیق ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تحقیق ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں وما محمد اللہ رسول کی تعریف ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جن میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کی تذکیر ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد کی ترغیب ہوتی ہے. سامعین محترم، آج مغربی تہذیب کی گنگور گھٹائے دنیا بچا رہی ہے. آج اسلامی شاعر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے. آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہ ہمارے مدارس و مساجد کے جانب اٹھی ہوئی ہے. آج کس طرح ظلم و جور کی آندیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہے. اس لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. کیوں مدارس ہی کے ذریعے سارا دنگ عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے. مدارس ہی کے ذریعے باطل کو توڑا جا سکتا ہے. مدارس ہی کے ذریعے بھٹکتی انسانیت کو درس دیا جا سکتا ہے. مدارس ہی کے ذریعے تعصب کو اخوت اور محبت میں بدلا جا سکتا ہے. مدارس ہی کے ذریعے خیر و بلائی کی اہنی دیوال کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. مدارس ہی کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام سلا دیا جا سکتا ہے. مدارس ہی کے ذریعے نادان کلی کو سلیقہ تبسم سکھلایا جا سکتا ہے. مدارس ہی کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام سلا دیا جا سکتا ہے. مدارس ہی کے ذریعے فکر انسانیت کو صحیح راہ پر کامزن کیا جا سکتا ہے.
میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مدارس کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے اور علماء کرام کی قدردانی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرات، یہ تھے حافظ محمد دانش صاحب ابن شیخ محبوب صاحب جو منگرول پیر سے تعلق رکھتے تھے. حضرات محترم، اس طالب علم کی خصوصیتوں میں سے صرف یہی نہیں کہ یہ بہت اچھے مقرر ہے جنہوں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے مدارس اور علماء کی اہمیت و افادیت کے بارے میں ہمیں بتلایا یا ہمیں اس سے روشناس کرایا، بلکہ ان کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ حافظ محمد دانش صاحب نے اسی مدرسے میں تکمیل حفظ قرآن کیا ہے اور پورے کلام مجید کو ایک نشست کے اندر سنایا ہے. اس بات پر آپ سبحان اللہ بآواز بلند کہیں. اس طالب علم نے ایک نشست کے اندر قرآن پاک کو سنایا ہے. یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے. دوستو بزرگو، دنیا کی کوئی بھی کتاب جو 4 5 6 7 8 10 صفحات پر بھی اگر مشتمل ہو اور اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ اس کتاب کو آپ حفظ یاد کر لیں یا مزبانی یاد کر لیں تو یاد رکھیے ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور ہماری بہت دنوں کی محنتوں کے باوجود بھی ہم کئیوں سینکڑوں غلطیاں اس کے اندر کر بیٹھتے ہیں. لیکن یہ میرے اللہ کی کتاب قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے کہ کسی نے کہا کہ سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور ایک پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرتے رہتے ہیں. اسی بحر کا کوئی شعر ہے، اس میں سے ایک شعر یوں ہے کہ کتابیں اور بھی اتری ہے لیکن میرے قرآن کی، کتابیں اور بھی اتری ہے لیکن میرے قرآن کی یہ خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں. یہ تو آنکھوں والوں کا معاملہ ہے کہ وہ دیکھ کر قرآن پاک کو حفظ یاد کر لیتے ہیں. بہت سارے حفاظ آپ کو ایسے بھی ملے گے جن کو اللہ نے آنکھوں جیسی نعمت سے محروم کر دیا لیکن وہ سن سن کر بھی اس اللہ کے پاک کلام کو حفظ یاد کر لیتے ہیں. یہ بہت زندہ معجزہ ہے. تو بڑے مبارکبادی کے مستحق ہے حافظ محمد دانش صاحب اور ان کے والدین اور ان کے اہل خاندان اور مدرسے والے جنہوں نے ان کے سر پر اتنا مبارک تاج رکھا ہے. اور ان کی خصوصیت ایک اور بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے نیٹ کی بھی تیاری کر رہے ہیں. یہ ادارے کی خصوصیات میں سے ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر بچہ حافظ بھی بنتا ہے تو ڈی ایم ایل ٹی کورس کر لیتا ہے اور حافظ و عالم بنتا ہے تو کسی اور شعبہ جات کے اندر بھی محنت کرتا ہے. عصری علوم سے گویا کہ یہ ادارہ حفاظ کو، علماء کو فیضیاب کر رہا ہے اور ان کا گائیڈنس کر رہا ہے، ان کی رہنمائی کر رہا ہے، جس کا صحرا بلا مبالغہ جناب عبدالحی صاحب ڈائریکٹر آف شاہین اکیڈمی ناندیڑ سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے سر جاتا ہے. ماشاءاللہ ان کی توجہات رہتی ہے اور ان کی سرپرستی میں تمام ہی بچوں کو عصری علوم سے جو ہے واقف کیا جاتا ہے، ان کو راہیں بتائی جاتی ہے. اور شاہین اکیڈمی ایک ایسی اکیڈمی ہے ملت اسلامیہ کے لیے، وہ انعام ہے جو حفاظ طلبہ کو فری آف کاسٹ جو ہے ڈاکٹریٹ کی تعلیم دلاتی ہے، یا پھر اگر ان کی گنجائش ہے تو 50% کے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ عصری علوم میں انہیں مہارت دلاتی ہے اور آگے بڑھاتے رہتی ہے. میں شکر گزار ہوں جناب عبدالحی سر کا کہ وہ اپنا قیمتی وقت انہوں نے ہم کو آج دیا. ہم ان کا تمام ہی اہل پوست کی طرف سے استقبال کرتے ہیں. آئیے حضرات، اب میں ایک اور مقرر طالب علم محمد منتجب ابن حافظ محمد مجیب صاحب منگرول پیر، اس طالب علم کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں.
اس سے پہلے حافظ دانش صاحب نے تقریر پیش کی، ان کی تقریر سے خوش ہو کر سامعین کی طرف سے کچھ انعام آیا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور دور دراز سے تشریف فرمائے مہمان کرام، میں آپ سب کا اس مجلس میں آنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ محترم حضرات، آج کی اس متبرک اور منور اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ مجھے اور آپ کو چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف صاف و شفاف اور روشن ہے، یہ چاند اور سورج سے بھی زیادہ صاف و شفاف اور چمتکار ہے۔ یہ قرآن پاک کے جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد سبحانی ہے کہ قرآن پاک و صاف و شفاف اور چمتکار کتاب ہے کہ جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ معزز دوستو، قرآن پاک رب کائنات کی طرف سے نازل کیا ہوا حسین تحفہ اور گلدستہ ہے کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ قانون انقلاب پیدا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ زبان دانی کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر جیسے جگر رکھنے والے انسان بھی اپنے جگر کو قابو کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر عمر جیسا کٹر دل انسان بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر بڑے بڑے عیسائی، مورخ اور راہب بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر انسان تو انسان، جنات بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر بڑے بڑے عیسائی، مورخ اور راہب بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ ہاں آج مجھے کہنے دیجیے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے زمان و مکان میں زندگی بخشی، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے عدل و انصاف کا پیغام دیا، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے مردہ قوم کو زندگی بخشی، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے گرا دیے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے توحید اور ایمان کا درس سکھایا، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے جنت و جہنم کا درس سکھایا، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ماں باپ کے حقوق بتلائے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے بڑے سے کے حقوق بتلائے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے علم سائنس موجود ہے، یہی وہ قرآن ہے جس میں علم سائنس موجود ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس میں علم جغرافیہ موجود ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس میں علم طب موجود ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس میں دین اور دنیا دونوں ہی موجود ہے۔ قرآن تا قیام، قیامت رہنما ہے ہمارا، قرآن تا قیام، قیامت رہنما ہے ہمارا، تمام کمالوں کی انتہا قرآن ہے ہمارا۔ میرے دوستو، آج کے اس نازک اور پرقدر دور میں حفظ کلام پاک کو بیکار اور فضول سمجھا جا رہا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس صاف و شفاف روشن کتاب کے بارے میں ہمارا اور آپ کا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بتا
تاجدار مدینہ، کالی کملی والے حسن حسین کے نانا جان، حضرت فاطمہ کے ابا جان، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے جردوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ میرے دوستوں یاد رکھو، یہ قرآن کریم دنیا کے سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن پاک رب کائنات کا عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، اور جس کے ذریعے سے اتارا گیا وہ بھی امین، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام مہینوں سے تمام راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ میرے دوستوں اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراکت بھاری انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ پیارے دوستو کل قیامت کا میدان ہوگا، اور ایسے 10 آدمی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوں گی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور ان لوگوں پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوں گی حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوں گی۔ پیارے مسلمانوں سمجھے اور ہوشیار ہو جائیے، خواب غفلت سے حساب چاک کیجئے اور قرآن سے وابستہ ہو جائیے۔ قرآن خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ خدا نخواستہ آج اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ جواب دینا ہوگا۔ میں اپنے تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی حفاظت کروائے مسلمانوں اپنے سینوں میں، قرآن کی حفاظت کروائے مسلمانوں اپنے سینوں میں، یہ دولت نہیں ملیں گی زمین اور آسمانوں میں۔ کسی ہندو شاعر نے کیا ہی شکوہ کیا ہے، میں غیر مسلم ہوں تو کیا ہوا، سر پر اٹھا کر قرآن لا سکتا ہوں۔ میں غیر مسلم ہوں تو کیا ہوا، سر پر اٹھا کر قرآن لا سکتا ہوں۔ مسلمانوں اپنے اخلاق درست کرو، میں تمہیں دیکھ کر ایمان لا سکتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین انداز میں حافظ صاحب نے تقریر پیش کی، اور حفاظ کرام کی فضیلت پر آپ بات کر رہے تھے۔ شاعر نے کہا کہ عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے۔ عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے۔ اس راستے میں پھول بچھائیں گی رحمتیں، جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے۔ یقیناً بہت عظیم سرمایہ دولت حفظ قرآن ہے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کے اندر قرآن پاک کے حفاظ پیدا فرمائے، عالم دین عطا فرمائے، اور مفتیان شرع متین ہم سب کی نسلوں کو اللہ تعالی میسر فرمائے۔ آئیے حضرات، اب مدرسے کے مساہمین کا سلسلہ یہاں ختم کیا جاتا ہے، اور ہمارے آئے ہوئے مہمان جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو شاہین اکیڈمی ناندیڑ کے ڈائریکٹر ہیں جناب عبدالحی سر، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی قیمتی باتوں سے نوازیں۔ جناب عبدالحی سر، ڈائریکٹر آف شاہین اکیڈمی ناندیڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم کی انتہا تھی، ناانصافی کی انتہا تھی، بے حیائی کی انتہا تھی، اور اللہ رب العزت نے جب یہ طے کیا کہ اس کائنات، اس عالم انسانیت کو ہدایت دینا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کرنا ہے اور ان کے ذریعے سارے عالم میں ہدایت کو عام کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو وحی کا سلسلہ شروع کیا اور قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع کیا، تو شروعات اس آیت سے کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم تھوڑا سا رک کر کے غور کریں کہ ایسے حالات ہوں کہ جہاں پوری انسانیت، پوری دنیا، پوری عالم انسانیت گمراہی میں ہے، شرک و بت پرستی میں لگی ہوئی ہے، اور ظلم کی انتہا ہے، بے حیائی کی انتہا ہے، سب کچھ انتہا پر ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں اس سے ہوتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کا نام لے کر جس نے تم سب کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور وہ قوم جس کی ہدایت کا آغاز اقرا سے ہوا ہے، آج اس کی کیا حالات ہیں، ہم اس کا ذکر کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں، سچر کمیٹی نے اس کا ہم کو آئینہ دکھایا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اگر اس کی انالیسس میں اگر جائیں تو بہت سارے وجوہات ہم کو ملتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ قوم جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا وہ اتنی پچھڑ گئی کہ آج ایس سی ایس ٹی ان سے آگے نکل گئے، آج دلت ان سے آگے نکل گئے، خصوصاً ہمارے اس ملک بھارت میں۔ تو ان تمام وجوہات کا انالیسس کیا جائے تو ایک وجہ جو بڑی مجھے بھی سمجھ میں آئی ہے اور دوسرے اہل علم حضرات نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جب سے علم کی تفریق کر دی ہے، دینی علم الگ اور عصری علم الگ، جب سے ہم نے اس کی تفریق کی ہے، ہم علوم میں پیچھے ہوتے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، قرآن اور سنت میں ہمیں کہیں بھی اس کی تفریق نہیں ملتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، اس میں ہم اکثر پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے عطا کیجئے وہ علم جو میرے لیے نافع ہو۔ اور دوسری دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے۔ تو قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی تفریق علم نافع اور علم غیر نافع میں ہے، اور ہم نے اس کی تفریق کر دی دینی علم اور دنیاوی علم یا عصری علم۔ اور جب سے یہ تفریق، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں، پوری تاریخ، تھوڑی سی ہماری تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ آج سے 300 سال پہلے تک جتنے مسلم سائنسداں گزرے ہیں وہ پہلے عالم دین ہوا کرتے تھے، وہ عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور سائنٹسٹ بھی تھے، وہ عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے اور ایک بہترین سرجن بھی تھے۔ ایسے کئی آپ کو نام مل جائیں گے۔ ہم لوگوں نے اس کے لیے کوشش بھی کی ہے، پچھلے 2 سال سے ایک کیلنڈر ہم بنا رہے ہیں، اس میں ہم یہی یاد دہانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلم سائنسدانوں نے کیا دیا اور ان کا تعارف پیش کیا جائے۔ پچھلے 2 سال سے ہم 24 مسلم سائنسدانوں کا تعارف پیش کر سکیں، آگے اور بھی بڑی لسٹ ہے انشاءاللہ اور بھی پیش کرنے کا ارادہ ہے۔
تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آب و اجداد نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی مختصر سے اس میں ہم قرآن علم کی کیا تعریف بتاتا ہے اس کی طرف دیکھتے چلیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، ہم کو حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا وہ واقعہ یاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بھی وہ یاد ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آدم کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ تو اس میں ہم کو جو چیز ملتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور سکھائے آدم کو تمام نام ثم عرضهم، پھر انہیں ان کے سامنے پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے، پھر کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ظاہر فرشتے نہیں بتا سکے، حضرت آدم علیہ السلام نے پورے جو پوچھا گیا اس کے جوابات دیے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ فضیلت جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملی فرشتوں پر، وہ علم کی وجہ سے ملی۔ اور اسی علم کی تشریح میں، اس آیت کی تشریح میں مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو مختصراً تذکرہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات، مثلاً بھوک، پیاس، صحت، بیماری وغیرہ، سب اس میں شامل ہیں۔ اب غور کریں اس آیت میں اور اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر آج کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اسی علم کی میراث سے اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی آج انجینئر بنتا ہے تو وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اسی علم کی میراث سے اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ وہ کون سا علم ہے جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھایا اور جو ہم حاصل نہیں کر پائے؟ آئیے دوسری آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ اس کائنات میں، اس سرزمین پر مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، تو حضرت اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فلاں سرزمین پر جاؤ، وہاں ایک میرا بندہ ہے اور وہاں سے آپ اس کے ساتھ کچھ دن رہنا ہے۔ تو حضرت پورا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کے ساتھ سفر کیا، پھر اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو جو الفاظ کا ہے اس کو قرآن نے محفوظ کیا ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی، اس علم کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک نبی ہیں، برگزیدہ نبی، ان کو کون سا علم اللہ رب العزت خضر علیہ السلام سے سکھوا رہے ہیں؟ علم کی تفریق نہیں، میں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے آگے اشارے دیتے ہوئے آپ کے آگے بڑھوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت کا واقعہ بھی سورہ بقرہ میں وہ تفصیل سے ذکر ہے۔ ہمارے سامنے ہم نے کئی بار اس واقعے کو بھی سنا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کی قیادت میں ان کافروں سے لڑیں جنہوں نے ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ ایک نبی قوم میں موجود ہیں،
اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے بادشاہ یا سربراہ یا اس قوم کا بڑا کس کو بنایا؟ طالوت کو. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ طالوت کے پاس تو نہ تو علم ہے نہ ان کے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے، ان کو کیسے ہمارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے. تو دو چیزیں بتایا کہ اس کو علم میں بھی زیادتی ہے اور جسم میں بھی طاقتور بھی ہے. تو ایک نبی کی موجودگی میں طالوت کو جو بادشاہ سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے، بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، وہ ان کے علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا. اور اللہ رب العزت کا قاعدہ یہ کبھی بدلتا نہیں ہے. آج بھی دنیا میں جن کے پاس علم ہے وہی قومیں دنیا پر حکومت کرتی ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیں اور اس کا تفصیل سے وہ بھی کر لیں، جائزہ بھی لیں، انالیسس بھی کریں، غور کریں کہ آج کون حکومت کر رہی ہے. تو جن کے پاس علم ہوگا وہی اس دنیا میں حکومت کرے گی. یہی اللہ رب العزت کا قانون ہے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس میں خواب کی تعبیر کے لیے ذکر کیا گیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا تھا تو وہاں پر ان کے ساتھی ان سے اپنا خواب بیان کرنے لگے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کا خواب تو بتا دوں گا. قال لا یاتکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی. یہ خواب کی تعبیر بھی علم ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے میرے رب کی طرف سے عطا کیا گیا علم ہے. قرآن نے علم کی کہاں کیا کیا تعریف کی ہے، میں اس کی آپ کے سامنے مختصر بتاتے چل رہا ہوں. اور آگے چلیں. سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ ہم کو پھر وہ یاد ہے، پورا واقعہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کس طرح سے ہدہد نے ایک ملکہ کا ذکر کیا کہ وہ سورج کی پرستش کرتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے تو خط بھیجا کہ تم توبہ کر کے میرے پاس آ جاؤ. پھر اس نے ملکہ نے جب تحائف بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو واپس کر دیا اور کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں، یہ کہ تم اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر آ جاؤ. اور اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس حاضر کرے، فوراً حاضر کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ اس وقت ایک بہت مضبوط قوی ہیکل جن وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے وہ تخت حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ کا دربار ختم ہو. یہ کس نے کہا؟ ایک جن نے، قوی ہیکل جن نے. لیکن اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص ایسا تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب. تو اس شخص نے کہا جس کو کتاب سے علم دیا گیا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس کو تمہارے پاس لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. اور اس نے ایسا کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے اس نے ملکہ سبا کا تخت حاضر کر دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا، فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. تو عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ وہ کون سا علم ہے جس کی وجہ سے اس شخص نے، وہ جن نہیں ہے، اس کو واضح قرآن نے کہا کہ پہلا جو تھا وہ جن تھا، قوی ہیکل جن. لیکن دوسرا وہ شخص ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جسے ہم نے کتاب سے علم دیا تھا. یہ کون سا کتاب کا علم ہے جو پلک جھپکتے میں ملکہ سبا کا تخت وہاں سے یہاں حاضر کر رہا ہے.
آج پوری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے بعد بھی دنیا اس لیول تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ اب آتے ہیں کہ علم کا اصل منبع کیا ہے۔ علم کا اصل منبع ہے، جیسے آپ حافظ صاحب نے کہا کہ قرآن۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جو بے انتہا رحم کرنے والی ذات ہے، اس نے علم القرآن، قرآن سکھایا، قرآن کا علم دیا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا، وعلمہ البیان، اور اسے بولنے کی صلاحیت دی۔ تو یہ جو قرآن کی سب سے منبع ہے، قرآن تمام علوم کا منبع اگر ہم کہیں تو قرآن منبع ہے۔ اس سے جو تمام شاخیں نکلتی ہیں، جس کی ہم نے اپنی نشاندہی دیکھی ہے قرآنی آیات کی ذریعے سے ہی، کہ کن کن علوم کی طرف ہم کو بڑھنا ہے، اس علوم کو حاصل کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی میراث، جو علم کی میراث ہے، اس میراث میں سے اپنا حصہ حاصل کرنا ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں پر ایک ہی جملے میں دونوں چیزیں ہیں، سیکھنا اور سکھانا۔ مطلب سیکھنا اس لیے ہے کہ سکھانا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم نے سیکھ لیا اور حافظ بن گئے اور صرف ہر سال تراویح میں قرآن سناتے رہیں، اس لیے نہیں، بلکہ قرآن سیکھے ہیں تو دوسروں کو سکھانا ہے۔ یہ جو سب سے اہم ذمہ داری ہے اس امت مسلمہ کی، وہ یہی ہے کہ جو قرآن سیکھے وہ دوسروں تک پہنچائے، دوسروں تک سکھائے، دوسروں کو سکھائے، جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچائے۔ اور یہی ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین وارننگ اگر کہے تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا جو آپ پر نازل کیا، کیا نازل کیا گیا آپ پر؟ قرآن۔ یہ پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اور اس کے لیے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، تمام انسانوں سے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے اس پر لی۔ اور اسی فکر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری نبوت کے 23 سال اسی جد و جہد میں لگے رہے کہ جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچا دیں۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ گواہی تمام صحابہ سے لی، الا هل بلغت، کیا میں نے تم سب تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی، اللہ کو گواہ بنایا اور فرمایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہے۔ اس کے بعد جو جملہ کہا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تو کون جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے، مطلب جن تک نہیں پہنچا قرآن ان تک پہنچانے کی ذمہ داری اس امت مسلمہ کی۔ تو ہم کو تمام علوم حاصل کرنا ہے، خصوصاً قرآن کا علم حاصل کرنا ہے اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن لوگوں تک نہیں پہنچا۔ اب یہ کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے تفریق کو ختم کرنے کے لیے شاہین نے ایک پروجیکٹ پچھلے کئی سالوں سے شروع کیا ہے۔ یہ پہلے شروع کیا تھا حفظ پلس کے پروگرام نام سے۔ ایسے بچے جو حافظ ہو گئے ہیں، حفظ ہو گیا ہے ان کا، اور وہ کسی وجہ سے مدرسہ اسکول نہیں جا سکے ہیں، ایسے بچوں کو سلیکٹ کر کے 4 سال کے لیے ان کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ پہلے 1 سال میں چونکہ حافظ بچے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منفرد صلاحیت ان میں ہوتی ہے، تو 1 سال میں صرف 1 سال میں 9ویں تک کی ان کی پوری تیاری کرا دی جاتی ہے۔
اور ایک خصوصی ایک AICU کے نام سے ڈپارٹمنٹ ہے، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. جیسے ہاسپٹل میں ICU ہوتا ہے، جو بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں انہیں ICU میں شفٹ کر دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں جب طبیعت اچھی ہو جاتی ہے پھر انہیں جنرل وارڈ میں لے آتے ہیں. تو اسی طرح سے شاہین نے ایک ٹرم دیا ہے AICU، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، کہ یہاں جو بچے کمزور ہیں اپنے سبجیکٹس میں ان کو 2 سے 3 مہینے کے لیے AICU کے ڈپارٹمنٹ میں رکھا جاتا ہے، جہاں پر 1 ٹیچر اور 6 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. انہیں ان کے اس سبجیکٹ میں پرفیکٹ کر کے واپس جنرل کلاس میں واپس بٹھا دیا جاتا ہے کہ جس کلاس میں بیٹھنے کے قابل ہوں. تو ہمارا تجربہ یہ رہا کہ حافظ بچے جو ہوتے ہیں خاص طور پر وہ 1 سال میں 9ویں تک کی پوری تعلیم مکمل کر لیتے ہیں. پھر دوسرے سال میں ان کو 10ویں کا ایگزام دلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 11ویں اور 12ویں کے ساتھ نیٹ یا JEE کی تیاری کرائی جاتی ہے، اور پھر ان کو جو فیلڈ میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری میں رکھتے ہیں میڈیسن میں تو ان کو نیٹ کی تیاری کرائی جاتی ہے، اور انجینئرنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ان کو CET اور JEE کی تیاری کرائی جاتی ہے. ابھی 1 سال سے کچھ ہم نے وہ بھی شروع کیا ہے کہ ایسے حافظ یا عالم طالب علم جو لاء میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو لاء کرایا جائے. اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ. پچھلے سال شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن سے 250 بچوں 450 ٹوٹل بچے میڈیکل سیٹ حاصل کیے تھے، جس میں سے 51 حافظ بچوں نے میڈیکل سیٹ حاصل کی. الحمدللہ یہ بہت اچھا تجربہ ہمارا رہا ہے کہ جو حافظ بچے کافی ذہین ہوتے ہیں انہیں خصوصی توجہ کے ساتھ مین اسٹریم کی ایجوکیشن میں لایا جائے. پھر وہ جا کر کے اب پچھلے سال ہمارے ناندیڑ سے بھی ایک حافظ ارسلان تھے جنہوں نے بدنا پور میں داخلہ لیا، تو آج ہاسٹل کی مسجد کی امامت وہی کرتے ہیں. تو جب یہ بچے اپنے فیلڈ میں جائیں گے نہ صرف اپنا کردار پیش کریں گے بلکہ داعیانہ کردار ادا کریں گے، اور تمام دوسرے قوم کے بچوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے قابل رہیں گے. تو یہ حفظ پلس کا پروگرام پچھلے 3-4 سالوں سے یا 5 سالوں سے غالباً چل رہا تھا. پچھلے سال ہم نے مدرسہ پلس کا ایک پروگرام شروع کیا ہے. تو ایسے مدرسے جہاں کے منتظمین یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے بچوں کو بھی حفظ کے ساتھ ساتھ یا حفظ ہونے کے بعد ان کو دنیاوی تعلیم، یہ جو عصری تعلیم کہا جاتا ہے ہمارے عرف عام میں، وہ تعلیم بھی دی جائے اور ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بنایا جائے. تو اس کے لیے بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. پورا ایک سلیبس بنایا گیا ہے وہ پورا، اور حافظ مبین صاحب سے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ وہ یہاں پر اپنے پروگرام کو شروع کریں. تو انشاءاللہ یہ پروگرام جو حفظ مدرسہ پلس کا ہے وہ شاہین یہاں پر شروع کرنے کے لیے، مدرسہ تحفیظ القرآن میں شروع کرنے کے لیے پوری جو بھی کوآپریشن چاہیے اس میں سلیبس کا پرووائڈ کرنا ہے، ٹیچرز کی ٹریننگ ہے، اور ڈیلی کورس کی مانیٹرنگ ہے، اور ہفتے والی ٹیسٹ وغیرہ ہیں. یہ سب انشاءاللہ ہم پورا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ تو مدرسہ پلس اور حفظ پلس کے ساتھ ہوا. اور ایک عالم پلس کا ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے ساتھ مل کر کے. وہ 2 جگہ بھی چل رہا ہے، بنگلور اور حیدرآباد میں، کہ ایسے عالم طلباء جو لاء میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو کلیٹ کی تیاری کرایا جائے اور لاء میں ایڈمیشن دلایا جائے. تو الحمدللہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو شاہین کے جو دوسرے برانچز ہیں، الحمدللہ آج 65 برانچز پورے آل اوور انڈیا ہو گئی ہیں، جس میں سے ایک برانچ ناندیڑ کی بھی ہے. تو یہاں پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پورے اسلامی ماحول میں کوالٹی ایجوکیشن ملے. کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، لڑکے لڑکیوں کی تعلیم الگ ہے، ان کے لیے سپریٹ انتظامات ہیں، سب کچھ سپریٹ ہے. موبائل فری اور ڈسٹریکشن فری ماحول میں رکھ کر ان کو اچھے ماحول میں تربیت کے ساتھ ساتھ کوالٹی ایجوکیشن کی ہم کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کے نتائج کافی اچھے آ رہے ہیں. تو یہاں بھی جو خواہشمند حضرات ہیں جو اپنے بچوں کو آگے تعلیم دلانا چاہتے ہیں اور جو اس وجہ سے فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے بچے رہ کر کے کیسے باہر پڑھیں گے، اس کی پوری اطمینان کے ساتھ کہ پوری نمازوں کی پابندی اور پوری تربیت کے ساتھ ان کی تعلیم ہوگی، اس بات کی شاہین ذمہ داری لیتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے شیئر کرنی تھی. ایک تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں سے یہ نکل جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کوئی تفریق کی ہے. علم کی تفریق جو کی ہے وہ علم نافع اور علم غیر نافع سے کی ہے. علم دینی اور عصری علم میں اس کی کوئی تفریق قرآن اور سنت سے ہمیں نہیں ملتی. تو اللہ رب العزت ہم کو، اور آج کے اس حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ 2 چیزوں پر ہم خاص توجہ دیں. ایک تو تعلیم اور دوسرے دعوت.
جیسا میں نے ذکر کیا کہ قرآن وحی کا جب نزول شروع ہوا تو سب سے پہلی آیت جو پڑھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور دوسری آیت جو نازل ہوئی ہے حضرت اکثر مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ پہلی آیت تعلیم پر توجہ زور دے رہی ہے، اور فوراً دوسری آیت جو نازل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے مدثر کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے لوگوں کو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو دوسری آیت دعوت ہے، اور یہی اگر آج پھر سے ہم کو عروج کی طرف آنا ہے، ہماری قوم کو زوال سے پستی سے عروج کی طرف لے جانا ہے، تو ہم کو یہ دو کام ضرور کرنے پڑیں گے کہ ایک تعلیم پہ، ہمارے بچوں کی تعلیم پر ہم توجہ دیں، اور دوسرے تمام انسانوں تک جن تک اللہ کا دین نہیں پہنچا ہے ان تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ حضرات، یہ تھے جناب عبدالحی سر جو اپنے بہترین خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے، اور بہت ساری فکریں انہوں نے ملت اسلامیہ کو، یا یہ کہ ہم سب کو دلائی، جن کے فکروں کا محاصرہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے اس بات کا احساس دلایا کہ جو تعلیم کے عظمت پہ جو قربان ہو گئے، تعلیم کی عظمت پہ جو قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے قوم کی پہچان ہو گئے۔ تعلیم کی عظمت پہ جو قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے قوم کی پہچان ہو گئے۔ افسوس کہ ہم بھول گئے راہ مستقیم، بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے۔ افسوس کہ ہم بھول گئے راہ مستقیم، بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے۔ یا یوں کہا کہ وہ ابھی شاید میری تاریخ سے واقف نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ ہم ابھی شاید اپنی تاریخ سے واقف نہیں۔ ہنس رہے ہیں جو بھی یہ چھوٹا سا لشکر دیکھ کر، قوم کی حالت پہ اکثر اس طرح روتا ہے دل جس طرح روتی ہے بیوہ اپنے زیور دیکھ کر۔ یقیناً یہ حالت زار ہمارے قوم کی ہے۔ میں بہت ہی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مستحسن اقدامات لیے اور قابل ستائش کارناموں کو لے کر اور قابل ستائش مقاصد کو لے کر شاہین اکیڈمی والے ابھرے ہیں، اور در در جا کر، گھر گھر جا کر، اور محلہ محلہ، نکڑ نکڑ جا کر آپ لوگوں کے اندر بیداری کی مہم چلا رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس قوم کے مستقبل کا وہ لاہی عمل ہے جس کے اوپر عمل کرنے سے قوم پروان چڑھ سکتی ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے۔ بس آپ یہ کیجئے کہ جہاں دینی علوم سے آپ بچوں کو آشنا کرا رہے ہیں اور ان کو دینی علوم حاصل کرا رہے ہیں، وہیں پر اس کا دوسرا رخ دنیاوی تعلیم بھی آپ حاصل کرائے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پوری دھرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے۔ میں اہل مدارس کی زبان بن کر بھی، اور اسکول والوں کی زبان بن کر بھی، اور بالخصوص شاہین اکیڈمی والوں کی، عبدالحی صاحب کی زبان بن کر بول رہا ہوں کہ پوری دھرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے، پوری دھرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے، آپ ذرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے، پوری دھرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے، آپ ذرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے۔ چلنے کو ایک پاؤں سے بھی چل رہے ہیں لوگ، اگر دوسرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے۔ یقیناً ہم انشاءاللہ شاہین اکیڈمی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور جیسے بھی محترم حافظ مبین صاحب نے میرے پاس آ کر ذکر کیا کہ انشاءاللہ آئندہ سال یعنی شوال المکرم میں ایک نیا سلیبس لے کر شاہین اکیڈمی والے آئیں گے، جس کے تئیں وہ پورا کوآپریٹ کرنے کے لیے، رہبری کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن دوستو، آپ کا جو سرمایہ اس ادارے کو لگنا ہے اور آپ کی جو امداد اور تعاون اس ادارے کو لگنا ہے، یقیناً وہ ضائع نہیں ہوگی، بلکہ قوم کی فلاح و بہبودی کے اندر خرچ ہوگی، اور آپ کا دیا ہوا ایک پیسہ بھی آپ کے آخرت کے لیے سیونگ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں دینا ہے، گھر کا بھر لینا،
خدا کی راہ میں دینا ہے، گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ سود سمیت ہمیں آخرت کے اندر بدلہ عنایت کرے گا۔ الحمدللہ آج کے اس جلسے کی نظامت جو فرما رہے تھے وہ جناب حافظ فہیم صاحب سراجی، آپ کا تعلق شہر ہنگولی سے ہے۔ آپ جس فصاحت اور بلاغت اور بے باکی کے ساتھ میں اس مدرسے کی نظامت فرما رہے تھے، اللہ نے آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ میں حمد و نعت پڑھنے کے لیے ایک آواز سے بھی نوازا ہے کہ جس کے اندر آپ کو جو ترنم اور دلکش آواز سے اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جناب حافظ فہیم عاجز صاحب وہ ہم تمام کے درمیان نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کہ میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کروں، چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نعت پاک سے پہلے ایک مصرع یوں ملاحظہ فرما لیں کہ صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا۔ صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا۔ منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا۔ بھئی آپ ایسے خاموشی کے ساتھ اگر سنیں گے تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، زندہ دلی کے ساتھ سنیں تاکہ میں یہ سمجھوں کہ زندہ دل سامعین کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں، یوں نہ لگے کہ قبرستان کے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں۔ آپ میری بات کی لاج رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے نا؟ جی ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جی اس طرح ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کہہ رہا تھا کہ صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا۔ منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا۔ نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور ہم سب قابل مبارکباد ہے اس لحاظ سے کہ اس بنیاد پر ہم جنت کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ، اس بنیاد پر ہم جنت سے بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ سب کی تصدیق بتائے گی انشاءاللہ کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، ہم نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، ہم نے مانا ضرور رہتے ہیں، لیکن 100 بار ہمارے دلوں کا طواف کرے جنت، کیونکہ ہمارے دلوں میں ہمارے حضور رہتے ہیں۔ 100 بار ہمارے دلوں کا طواف کرے جنت، کیونکہ ہمارے دلوں میں ہمارے حضور رہتے ہیں۔ آئیے نعت پاک سنتے ہیں۔ خاص طور سے وہ حضرات لطف لیں گے جن کو مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف ملا، روضہ رسول پر حاضری کا شرف ملا، وہ اس بات کو محسوس کریں گے، ان لمحات کو محسوس کریں گے جب ان کا نمبر سفر حج کے لیے لگا تھا۔ ملاحظہ کریں حضرت مفتی شفیق صاحب، توجہ کہ مدینے کی جانب
قدم اٹھ رہے ہیں، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، مدینے کی جانب قدم اٹھ رہے ہیں، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، نہ دنیا کی خواہش نہ عقبیٰ کی پرواہ، تیرے دھن میں تیرا غلام آ رہا ہے، نہ دنیا کی خواہش نہ عقبیٰ کی پرواہ، تیرے دھن میں تیرا غلام آ رہا ہے، بجھا دو جہنم کے شعلے، بجھا دو سجا دو ہر ایک سمت جنت سجا دو، بجھا دو جہنم کے شعلے، بجھا دو سجا دو ہر ایک سمت جنت سجا دو، سر حشر ہوگا یہی شور ہر سو، وہ دیکھو نبی کا غلام آ رہا ہے، سر حشر ہوگا یہی شور ہر سو، وہ دیکھو نبی کا غلام آ رہا ہے، گناہگار امت کی قسمت تو دیکھو کہ لینے ترستی ہے جنت بھی جن کو، گناہگار امت کی قسمت تو دیکھو کہ لینے ترستی ہے جنت بھی جن کو، یہ صدقہ ہے تشنا لبے کربلا کا، لبوں تک جو کوثر کا جام آ رہا ہے، یہ صدقہ ہے تشنا لبے کربلا کا، لبوں تک جو کوثر کا جام آ رہا ہے۔ اور یہ تاریخی شعر ہے سیرت، جو حضرات جانتے ہیں سیرت صحابہ، اس شعر سے لطف لیں گے انشاءاللہ، کہ جو رکھتے ہیں سینوں میں حب محمد، نہ پوچھو کہ ان کی رسائی کا علم، جو رکھتے ہیں سینوں میں حب محمد، نہ پوچھو کہ ان کی رسائی کا علم، ادھر کس نے رو کر کہا یا محمد، ادھر سے نبی کا سلام آ رہا ہے، ادھر کس نے رو کر کہا یا محمد، ادھر سے نبی کا سلام آ رہا ہے، مدینے کی جانب قدم اٹھ رہے ہیں، زبان پر محمد کا نام آ رہا ہے۔ اور شعر آخر،
کہ رسول خدا نے کیا تھا یہ وعدہ، ثنا خاں میرے سب میرے ساتھ ہوں گے، رسول خدا نے کیا تھا یہ وعدہ، ثنا خاں میرے سب میرے ساتھ ہوں گے، بڑی خوش نصیبی تمہاری ہے عاجز نبی کے غلاموں میں نام آ رہا ہے، بڑی خوش نصیبی تمہاری ہے عاجز نبی کے غلاموں میں نام آ رہا ہے، مدینے کی جانب قدم اٹھ رہے ہیں، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، نہ دنیا کی خواہش نہ عقبیٰ کی پرواہ، تیرے دھن میں تیرا غلام آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔